السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف ایک عظیم نبی تھے بلکہ ایک طاقتور بادشاہ بھی۔ ان پر اللہ کی طرف سے زبور نازل کی گئی اور ان کے پیروکار آج بھی دنیا کے مختلف مذاہب میں موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کون تھی، ان کے پیروکار کون تھے اور ان کا کیا عقیدہ تھا، ان سے جلی اہم شخصیات اور تاریخی مقامات کون سے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم ایک دلچسپ سوال پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس کا صحیح جواب دے پاتے ہیں۔ ویلکم فرینڈز! Did you know that Prophet David was not just a great prophet but also a powerful king? He was given the Psalms by Allah and his followers still exist in different religions today. In today's video we will discuss who was the nation of Prophet Daud, who were his followers and what did they believe, which important personalities and historical places are linked to him. So stay tuned till the end because we have an exciting question for you. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ بنی اسرائیل کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا جنہوں نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنے 12 بیٹوں کے ذریعے مختلف قبائل کی بنیاد رکھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا ملک یروشلم کے ارد گرد آباد تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ بنی اسرائیل میں اہم ترین شخصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں اس وقت بڑی اہمیت حاصل تھی جب وہ خدا کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو عہد و پیمان کے مطابق متحد کیا اور اپنی قوم کو زبردست فتوحات دلائے۔ ان کے عہد میں جنگی حکمت عملی اور روحانیت کا امتزاج تھا جس نے بنی اسرائیل کو کامیاب بنایا۔ Prophet Daud علیہ السلام belonged to the Israelites who were descendants of Prophet علیہ السلام Jacob. The Israelites were a significant nation in their time, and during Prophet Daud علیہ السلام's reign, Jerusalem was their center. Prophet Daud علیہ السلام not only united his people but also led them to military victories, combining strategic warfare with divine guidance. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کردہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں موجود مزامیر، سالمز، خدا کی حمد، تسبیح، دعا، استغفار اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ زبور میں 150 گیت ہیں جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں جیسے خدا کی قدرت، اس کی تخلیق، انسان کا مقام، نیک و بد کی تفریق اور مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے روحانی مشورے۔ زبور میں بہت سے گیت حضرت داؤد علیہ السلام کی ذاتی زندگی اور ان کی روحانی حالت سے متعلق ہیں۔ ان میں سے کئی گیت ان کی توبہ، دعا اور شکایتوں کو بیان کرتے ہیں جب وہ مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر مزامیر 23 میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت اور رحمت کے بارے میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا جسے دنیا بھر میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادات میں پایا جاتا ہے۔ زبور کے مزامیر کی تخلیق کے زمانے کا تخمینہ 1440 تا 586 قبل مسیح لگایا جاتا ہے اور ان کی زیادہ تر تصنیف حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ تاہم بعض مزامیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو رحمۃ اللہ، اسف اور دیگر اہم شخصیات سے منسوب ہیں۔ is the divine scripture revealed to Prophet Daud علیہ السلام. It contains 150 psalms that cover a variety of themes such as the power of God, creation, human nature, the difference between good and bad, and spiritual guidance for all believers. Many of these psalms relate to the personal life and struggles of Prophet Daud alayhi salam, including his prayers, supplications, and moments of anguish. Psalms like 23 are widely recited by Jews, Christians, and Muslims alike. حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار 3 بڑے مذاہب کے پیروکار ہیں۔ ایک یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور ان کی بادشاہت کو تاریخ میں ایک سنگ میل سمجھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کے مزامیر کو یہودی عبادات میں بڑے احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اپنے قومی رہنما کے طور پر مانتے ہیں۔ فالوورز آف پرافٹ داؤد علیہ السلام The Jews regard Prophet Daud alayhi salam as the king of Israel and honor his reign as a significant milestone in their history. They also highly respect the Psalms in the
عیسائی کرسچنز عیسائی حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجداد مانتے ہیں اور ان کی کتاب زبور کو اپنے عہد قدیم کے صحیفے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں پیشگوئیاں کی گئی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت کی حقیقتوں کو بیان کرتی ہیں۔ Christians believe that Prophet Daud alayhi salam is an ancestor of Jesus Christ and consider the Psalms as part of the Old Testament. They also see prophecies about Jesus' life and death in the Psalms. 3 مسلمان مسلمز اسلام میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور زبور کا حامل نیک بندہ مانا جاتا ہے۔ قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے اور ان کی کتاب زبور کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور میں اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور اس کی تعلیمات کو اپنے پیروکاروں تک پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے منسلک کئی مقدس مقامات موجود ہیں جو مذہبی لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات پر زیارت کرنے والے مختلف مذاہب کے پیروکار اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ سیکرڈ پلیسز ریلیٹڈ ٹو پرافٹ داؤد علیہ السلام 1 مقبرہ نبی داؤد ٹوم آف پرافٹ داؤد علیہ السلام یروشلم میں واقع ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی آرام گاہ بتائی جاتی ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے زیارت کا مقام ہے۔ یہاں آنے والے لوگ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کی برکات کو یاد کرتے ہیں۔ ٹوم آف پرافٹ داؤد علیہ السلام جیروسلم This is considered the resting place of Prophet Daud علیہ السلام and is a place of reverence for Muslims, Jews and Christians. مسجد اقصی ماسک جیروسلم حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یروشلم کی اس مسجد کی اہمیت تھی اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مقدس مقام ہے جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان عبادت کے لیے آتے ہیں۔ ماسک جیروسلم This mosque, significant during Prophet Daud علیہ السلام's time, is sacred for Muslims and its construction was later completed by Prophet Suleiman علیہ السلام۔ وادی ایلا ویلی آف یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دی تھی۔ وادی ایلا اسرائیل میں واقع ہے اور اسے ایک تاریخی مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں آنے والے افراد حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری اور اللہ کے ساتھ تعلق کو یاد کرتے ہیں۔ ویلی آف Israel This is the location where Prophet Daud علیہ السلام defeated Goliath and it is visited by many to commemorate his courage and faith in Allah. یادگار حضرت داؤد ٹاور آف ڈیوڈ یروشلم میں واقع یہ قلعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی ایک مشہور علامت ہے جو ان کے عظمت اور حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے بھی ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ ٹاور آف ڈیوڈ جیروسلم a famous historical landmark that symbolizes the reign and greatness of Prophet Daud علیہ السلام and is significant for Jews, Muslims and Christians. یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی، ان کی قوم اور مقدس مقامات اور مقدس کتاب کی مختصر جھلک۔ اب سے ایک سوال، حضرت داؤد علیہ السلام نے کس ہتھیار سے جالوت کو شکست دی؟